إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں ہم تمام کے آنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کئی کام کیوں نہ ہم کر لیں، کسی بھی کام میں ہمارا پرفیکشن کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر صحیح معنوں میں عبادت گزار ہم نہیں بن پائیں گے، صحیح معنوں میں عابد اور اللہ رب العالمین کا بندہ اگر ہم نہیں بن پائیں گے تو ہم تمام کام کیوں نہ کر لیں، ہماری زندگی کوئی فائدے والی ثابت نہیں ہوگی۔ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد، سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بدلے مجھے قیامت کے روز جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کام نیکی کہلائے گا یا برائی کہلائے گا، یہ سوچ کر کوئی بھی کام کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ انسان ایسا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اپنے نظر میں رکھے کہ اللہ رب العالمین میرے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو تنہا نہیں رکھا، بلکہ ایک معاشرے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو رکھا۔ ایک معاشرے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہیں۔ ہم اکیلے اکیلے جنگلوں میں زندگی نہیں گزارتے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اپنا معاملہ دن میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ لوگوں سے ہمارے اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام نے جب انسان کو ایسے بنایا اللہ رب العالمین نے کہ انسان بغیر انسانوں کے زندہ نہیں رہ سکتا، انسان تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی اس کی ضروریات کے لیے دیگر انسانوں کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، وہ انسان کی آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں یا پھر انسان کی دنیا والی باتیں ہوں، یعنی انسان دنیا بنانے کے لیے بھی کسی اور انسان کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جن کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے ان کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی انسان کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور دین اسلام نے اس معاشرے کو اور معاشرے کے درمیان ان لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، اور معاشرے کے درمیان لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے خصوصاً ایک دوسرے میں بھائی چارگی ہو، محبت ہو، اور ان کے درمیان نفرت والی چیزیں پیدا نہ ہو، اس بات کی دین اسلام نے بہت انتہائی ہم تمام کو وصیت کی ہے اور بتایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ہم تمام اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں تو جو اخلاق اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھائے ہیں دوسرے مسلمانوں کو لے کر، ان تمام کا پاس و لحاظ ہم رکھیں۔ دین اسلام نے اس بات کا
ہم تمام کو حکم دیا ہے کہ ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کو صالح بنانے کے لیے، معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، معاشرے کو دین اسلام کے مطابق یعنی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ایک مسلم معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ رب العالمین نے مسلم معاشرے کی پہچان یہ بتلائی کہ تم کبھی برائی پر اور کبھی عدوان پر، ظلم پر، کسی بھی قسم کی یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو ناجائز قرار دیا ہے ایسی چیزوں پر مسلم معاشرہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا۔ تو مسلم معاشرے کے بننے کا بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بھلائیوں کو عام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد خیر امت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کے درمیان بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہماری پہچان اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہاری ہم تمام کی پہچان یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور برائیوں کی طرف سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنے والے ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسلم معاشرے میں، چونکہ شیطان ہم تمام کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، شیطان کے لگے رہنے کی وجہ سے اس مسلم معاشرے میں بہت ساری چیزیں دن بدن پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم جیسے ہوں ویسے ہی ہمیشہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے سٹیج میں نہیں رکھا، بلکہ انسان کبھی کسی سے قریب ہوتا ہے تو کبھی کسی کی کوئی بات پسند نہ آئے تو اس کے دل میں اس کو لے کر خلش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کام انسان کو پسند نہ آئے، کسی کے زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اس کو پسند نہ آئے تو دونوں کے درمیان ایک طرح کی چپ خلش پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یا پھر اس مسلم معاشرے میں شیطان جب ان کے درمیان برائیوں کو عام کرنا چاہتا ہے یا پھر ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے معاملے میں ایک مسلمان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً تم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، یقیناً تمام کے تمام ایمان لانے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا تمہارے درمیان یہ جو بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، ایمانی بھائی ہونے کا رشتہ، اس کو تم بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بتلائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رشتے میں دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصلاح کرنے کا جو حکم دیا ہے، اگر محبت ویسے ہی ہوتی تو اصلاح کی کیا ضرورت تھی؟ اگر محبت اسی یعنی بلندی پر قائم ہوتی تو اصلاح کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ شیطان بار بار انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے۔ خصوصاً شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرے۔ ایمان والوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا یہ شیطان کے بہت بڑے مشن میں سے ایک مشن ہے۔ شیطان جن مشنز کو لے کر کام کرتا ہے ان میں سے بنیادی مشن شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اے مسلمانوں، ہم تمام اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اصلاح کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس راستے کو بتایا ہے اس راستے کو ہم فالو کریں۔ میں جیسے چاہتا ہوں میرے لوگ مانے، ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سامنے والا جیسے چاہتا ہے اس کی بات مانی جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری باتیں تمام کے تمام لوگ مان لیں، یہ کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ دین اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تمام کاموں میں مسلمانوں کا حکمران قرار پائے گا۔ تمام چیزوں میں جو حکم بنے گا، جو رولر بنے گا، وہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم
ایمان لانے والوں، اللہ رب العالمین کے رسی کو تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمام کی جماعت کب بن سکتی ہے؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے اس دین پر ہم معمولی اس دین کو سمجھیں گے، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو یا پھر کسی اور کی بات کو ہم ماننے لگ جائیں گے، تو وہاں سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تفریقہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے ہی میں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم مسلم معاشرے کو ویسے بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ محبت صحابہ کرام کے درمیان پائی جاتی تھی، اگر ویسی محبت ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اور اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو دیا ہے اس دین کو مضبوطی سے تھامیں گے، تبھی ہمارے اپنے اندر جمعیت باقی رہے گی، تبھی ہمارے اندر سمجھیے کہ یونٹی باقی رہے گی، اور ہم تمام اللہ رب العالمین کے کاموں کے لیے اچھے آگے بڑھ چڑھ کر بہترین کام کر پائیں گے۔ یہ جو تعلقات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، یعنی انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، انسان کا تعلق ہوتا ہے ایک پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا پھر مختلف اٹھنے بیٹھنے دوستوں کے ساتھ، یہ جو تعلقات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں وہ اتنے اہم ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز الرحم معلقۃ بالعرش، کہ اللہ رب العالمین نے جو رشتہ داری پیدا فرمائی ہے، جو تعلقات کی استواری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ دل سے کسی سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ جو تعلق ہے یہ اللہ رب العالمین کے عرش سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش سے یہ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تعلقات کو اتنی اہمیت دی کہ اپنے عرش سے اللہ رب العالمین نے اس کو جوڑ رکھ کے رکھا۔ آپ سوچئے ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا عرش جڑے، تو ساری مسلم کمیونٹی میں جب مسلمان سارے مل کر رہتے ہیں اس میں اگر شیطان پھوٹ پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کتنا ناراض نہیں ہوتا ہوگا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان سوء ظن پیدا نہ ہو، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ پیدا ہو، اللہ رب العالمین نے بے شمار احکامات دیے۔ اس کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ تعلقات کو بڑا اہم سمجھو۔ اگر کسی سے ہمارا اپنا تعلق پیدا ہو گیا، کوئی دوست ہمارے بن گئے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پاس و لحاظ رکھنا، اس کو استوار رکھنا انتہائی اہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ دوستی کی ہے، ہم توڑ دیں گے، ہمارے اپنے مطابق نہیں رہا تو ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہم چیز ہے جو تعلقات اللہ رب العالمین کے لیے پنپتے ہیں، جو تعلقات اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے بنتے ہیں، ان تعلقات میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے لیے تعلقات پیدا کرنے کی ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں تعلقات جو ہمارے ہوتے ہیں ان تعلقات کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے ایسے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ایسا نہ رہے کہ اس نے بات چیت اس سے ختم کر لی ہو۔ 3 دن بھی ایسے گزارنے پر منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی مور لیں۔ دشمنی تو دور کی بات، ہم صرف ناراض ہو کر ہم خاموش رہیں، اس سے بات چیت نہ کریں، یہ کوئی یعنی اپنا سگا رشتہ دار کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مسلمان جس سے اگر کوئی بندہ قطع تعلق کر لیتا ہے، اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، تو 3 دن بھی ایسے نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں ان دونوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو خود آگے بڑھ کر اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس میں آپ اہمیت دیکھیں کہ تعلقات اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اس کی اہمیت بتائی کہ اللہ رب العالمین کے جو رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا جو نام رحیم ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین نے تعلقات کو نکالا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته بتته، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تعلقات کو استوار کرتا ہے میں اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہوں۔
جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں، اور جو چیزیں شیطان ان کے دل میں پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے کسی کو لے کر، یا پھر پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بسا اوقات غیبت کے ذریعے، بسا اوقات انسان کی اپنی زبان کے ذریعے، بسا اوقات انسان کے اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے کسی بھی طرح سے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فمن وصلها وصلته، جب کبھی شیطان ایسے کوشش کرے اور اس موقع پر ایک مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ ان تعلقات کو میں مضبوط کروں گا، آگے بڑھ کر اپنی ہوئی غلطی پر نادم ہو کر آگے بڑھ کر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں تعلقات کو استوار کروں گا، میں اس کے سامنے اپنی معافی مانگ لوں، اور میں معافی مانگنے کے بعد کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، یہ سوچ کر اگر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو ایسا کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو بندہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناراض اپنے بھائی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ رب العالمین بھی اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے۔ فمن وصلها وصلته، اللہ رب العالمین نے کہا جو تعلقات کو استوار کرے میں اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہوں۔ ومن قطعها، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے اپنی انا کو لے کر، اپنے تکبر کو لے کر، اپنی اس بات کو لے کر کہ میں کیوں ان کے سامنے جھکوں، میں کیوں جا کر معافی مانگوں، میں کیوں نادم ہوں، وہ اپنی جانب سے نادم ہو، ہم نے کیا غلطی کی، اس طرح کے جملے کہتے ہوئے اپنے دل میں تکبر لیے بیٹھے، اپنے دل میں ایک طرح سے یعنی بڑپن لیے بیٹھے اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے اور آگے بڑھ کر نہیں جاتا اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتا، شیطان سے اپنا تعلق مضبوط کر کے ایک مسلمان بھائی سے اپنے تعلقات کو کمزور کرتا ہے، ختم کر لیتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ومن قطعها، جو تعلقات کو ختم کر دے، بتتہ، میں بھی اس کے تعلق کو ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تعلق کو ختم کر لیتا ہے۔ سوچئے آپ کے مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایک مسلمان بھائی، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا اچھا تعلق تھا، اچھا ہمارا رشتہ تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے، لیکن شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، یا پھر شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر کوئی غیبت کر دے، کوئی کچھ کر دے، تو اس کی بات کو سن کر ہم اس سے تعلق کو ختم کر لیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم سے تعلق کو ختم کر لے گا۔ تو آپ سوچئے یہ تو ایک آدمی کی بات ہوئی، ہمارا ایک سے تعلق کی بات ہوئی، ایسے کتنے تعلقات ہمارے نہیں ہیں جن سے بات ہوئے، جن سے یعنی اچھی طرح سے ملاقات ہوئے، جن سے محبت ہوئے، ہم کو ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم صرف ہمارے کتنے تعلقات ایسے رشتہ داروں کی بات آپ لے لیں، یا پھر اپنے سسرالی رشتہ داروں کی، یا پھر اپنے دوست احباب کی، یا پھر ہمارے وہ لوگ جو اپنی جماعت میں اٹھنے بیٹھنے والے، ملنے جلنے والے ہیں، ان سے کئی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہماری اپنی بات چیت نہیں، ہمارے اپنے تعلقات ان سے اچھے نہیں۔ ایک بندے سے تعلق پر اللہ تعالیٰ اگر رشتہ توڑ لے تو آپ سوچئے کہ ہمارے کتنے تعلقات ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے، ہماری صرف کس غلطی کی وجہ سے؟ شیطان کی سازش کی وجہ سے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان چیزیں پیدا کریں، تعلقات کو ختم کرنے والی چیزیں پیدا کریں، اور ہم اس کی بات کو سنتے ہوئے خود اپنا رشتہ بھی مسلمانوں سے، اپنے اچھے دوست احباب سے ختم کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خمیازہ یہ بھگتتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین بھی ناراض، اور قیامت کے روز اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو تو کسی کا کوئی بیڑا پار نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین اگر کسی سے ناراض ہو اور انسان کی موت آ جائے، اس کا عمل اگر ختم ہو جائے، اس کی معافی مانگنے کے اوقات اگر ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اس حالت میں بندے سے ناراض ہو، تو اللہ رب العالمین ہی نمٹے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز کیا معاملہ کرے گا۔ تو لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تعلقات بڑے اہمیت والے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ایک اچھے خوشحالی پیدا ہو، مسلمانوں کے درمیان محبت رہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس بندے سے تعلق قائم کرتا ہے، جو بندہ لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے لیے کام کرنے والا ہے، آپ دیکھیے اس چیز کو یعنی تعلقات کو اتنی اہمیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم اثنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن، دوسرا جمعرات کے دن۔ یہ 2 مرتبہ دروازے کھولے جاتے ہیں جنت کے، اور اس روز بہت سارے لوگوں کو مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، ہر وہ بندہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہ ہو وہی بندہ باقی رہ جاتا ہے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ہر بندہ معاف کیا جا رہا ہے سوائے 2 بندوں کے. کن بندوں کے؟ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان بندوں کے حق میں جو اپنے بھائی کے سلسلے میں بغض اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کے سلسلے میں بغض ان کے دل میں ہے تو ان بغض والے معاملات کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا اور ان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے نہیں جاتے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے دعہما حتی یصطلحا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے انہیں چھوڑے رکھو یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان صلح کر لیں. انہیں چھوڑے رکھو, انہیں اپنے حال پر رہنے دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. ہفتے میں 2 مرتبہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہم کو ملی, 2 مرتبہ اتنا اچھا موقع ملا اپنے گناہوں کی مغفرت کا, اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اپنے اعمال اٹھائے جانے کا. اللہ رب العالمین اس کو قبولیت سے لے, کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے ہمارے اعمال کو, جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے اپنے اعمال ہیں جس میں اخلاص کی کمی ہے, جس میں عبادت میں جستجو کی کمی ہے, خشوع کی کمی ہے, خشیت کی کمی ہے, اللہ رب العالمین کے خوف کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی ہے, ہمارے ایسے بیکار سے اعمال اللہ رب العالمین قبولیت کی نظر سے اس کو قبول کریں, اللہ رب العالمین خوشی سے ان اعمال کو قبول کریں. یہ بہت بڑا موقع ہے اور ہم گوا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے کسی نہ کسی مسلمان بھائی کو لے کر ہمارے اپنے دل میں بغض ہے. ہم فلاں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا تھا, یا پھر ہم سوچتے نہ بھی ہوں تب بھی کسی اور کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اس کی برائیاں, اس کی غیبت کرتے ہوئے ہم پھرتے ہیں. غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں اس بھائی کو لے کر خلیش پائی جاتی ہے, ہمارے اپنے دل میں اس بھائی کے سلسلے میں ایک طرح سے بغض پایا جاتا ہے, عداوت پائی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں آپ سوچئے کہ ہم نے عمرہ کیا, ہم نے فلاں عبادتیں انجام دی, لاسٹ رمضان میں ہم نے اتنی عبادتیں انجام دی اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن وہ اعمال بھی نہیں اٹھائے گئے. اس کے بعد جتنے اعمال ہم نے کیے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ ہی نہیں پائے, ہماری مغفرت ہی نہیں ان اعمال کے ذریعے. ہم چاہے جائیے کہ ہم قیام رمضان میں کتنا ہی قیام کیوں نہ کر لیں, ہم رمضان کے روزے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ رکھ لیں, ہمارے اعمال ہی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچائے جائیں تو کیا فائدہ. ہم اتنی نیکی کریں, ہم اتنا اپنے آپ کو تپائیں نیکیوں کو لے کر, اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچ پا رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو لے کر اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. ایسا معاملہ نہیں کہ دین الگ ہے اور لوگوں سے تعلقات الگ ہیں. بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے تعلق کی بات دنیاوی مواد ہے اور اللہ رب العالمین سے رشتہ الگ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. میرے بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے. اگر کوئی بندہ کسی وقت اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے سے پیچھے رہ جائیں تب اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا. اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو, نماز سے دور ہو اور توبہ کر کے نماز کی طرف لوٹ آئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی کے حق تلفی کرے, کسی کی غیبت کرے, کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھے, کپٹ رکھے, کسی پر ظلم کرے, کسی کے ساتھ زیادتی کرے, اگر کوئی بندہ ایسے کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس پر اس نے ظلم کیا ہے, جس کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے, جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, اس سے اللہ رب العالمین جب تک اس کا معاملہ نہیں ختم کر دیتا تب تک اللہ رب العالمین بھی ان کو معاف نہیں کرتا. آپ سوچیں کتنے بہت بڑے نقصانات ہیں ہمارے. ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. تعلقات کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھیں. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, قباء میں لوگوں کے درمیان بحث چھڑنے لگی ہے. قباء میں بہت سارے صحابہ کرام لڑ رہے ہیں, ان کے درمیان بحث ہو چکی ہے, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ٹیم بن چکی ہے اور ایک دوسرے کو اٹھا کر پتھر پھینک کر مار رہے ہیں, پتھرے پھینک کر مار رہے ہیں. صحابی جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی ایسے نہیں کہتے چھوڑو کرنے دو, ہم کیا اتنی دور جائیں. حالانکہ قباء مسجد نبوی سے لے کر یعنی مدینے سے قباء کے درمیان قریب 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 5 سے 6 کلومیٹر ہم کیوں جائیں؟ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بھی انتظار نہیں کرتے. نماز کا وقت قریب ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت قریب تھا, اللہ کے نبی یہ بھی نہیں سوچتے کہ نماز پڑھ کر جاؤں گا, بلکہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ اذهبوا بنا نصلح بینہم. اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو ہم تم
سب ہمارے ساتھ چلو، ہم چل کر ان کی صلح کروائیں گے۔ اللہ کے نبی اتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان قباء کے صحابہ کرام کے درمیان صلح میں اس قدر مشغول ہو گئے، اللہ کے نبی اس قدر مشغول ہے، ان کے درمیان نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی امام ہیں، امام ہونے کے باوجود بھی چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں خلیش ہے، اگر وہ صف میں کھڑے ہوں گے تب بھی ان کے درمیان خلیش رہے گی، وہ محبت نہیں پیدا ہو پائے گی، وہ جو بھائی چارگی اور وہ مسلمانوں کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے نبی امامت بھی نہیں کرواتے۔ اس روز اللہ کے نبی تنہا جو صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کو لے کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کو آ کر اللہ کے نبی نے امامت نہیں کی، بلکہ حضرت بلال بیان فرماتے ہیں کہ اس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، اور اللہ کے نبی قباء میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر ان تمام کی باتیں سن کر فریقین کی، ان کے درمیان صلح کرانے میں مشغول ہو گئے، اور صلح کرانے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو آپ سوچئے، فرض نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک کے لیے ٹال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان تعلقات کی اہمیت ہے۔ فرض نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، سب سے بہترین عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اور سب سے محبوب عمل اللہ رب العالمین کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس پسندیدہ عمل کو بھی اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی گیپ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے اہم معاملہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کا ہے، مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو، یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز کو بھی ٹال دیا تھا۔ تو اب دیکھیے، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک عمل ایسے بتاتا ہوں جو نماز سے بھی اور روزے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین فہی الحالقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نماز سے بھی زیادہ اہم ہے اور روزے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد کہا اگر یہ جو صلح ہے، یہ صلح مسلمانوں کے درمیان فساد میں تبدیل ہو جائے، اگر جو اچھے تعلقات تھے ان میں فساد برپا ہو گیا اور مسلمانوں کے تعلقات میں ایک طرح سے پھوٹ پیدا ہو گئی، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ ایک کاٹنے والی چیز ہے، فہی الحالقہ۔ فساد جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ کاٹنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کاٹنے کا مطلب کوئی معمولی سی چیز کا کاٹنا نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا تحلق الشعر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے بال کاٹنے کے برابر ہیں، فَهِيَ تَحْلِقُ الدِّينَ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیز مسلمانوں کے درمیان فساد کا پیدا ہونا تمہارے دین کو کاٹ دے گا، تمہارے دین کو کاٹ دے گا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین دار اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے اپنے اطراف جو لوگ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم استوار رکھیں۔ اگر وہ تعلقات میں فساد برپا ہو جائے تو ہم دین میں بھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایسے بندے کا دین بھی نامکمل ہے، ایسے بندے کا ایمان بھی نامکمل ہے جو بندہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں جا بجا بیان فرمایا، اور بھی بہت ساری جگہ پر ہے، اللہ رب العالمین نے صلح کی بات کہی۔ جب کبھی مسلمانوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، دوستوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، یا پھر کسی بھی تعلقات یعنی کسی بھی سوسائٹی کے درمیان دو فریقین الگ ہو جائیں، شیطان ان کے دلوں میں کوئی باتیں ڈال کر ایک دوسرے کے خلاف کر دیں، تو صلح کرنے کا حکم دیا۔ اور جہاں سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس بات کو آپ غور کریں، جہاں سے مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا ہو سکتا ہے وہیں سے اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ فساد پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ خلاف کہاں سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہاتھ پیر نہیں ہوتا، سب سے پہلی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا ہوتی ہے انسان کے اپنے دل سے۔ دلوں کی اصلاح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیمہ کرنے والے، نمام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنۃ نمام۔ نمام آدمی یعنی جو لوگوں کے درمیان غیبتوں کو کرتا پھرتا ہے،
لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی باتوں کو سننے کے بعد ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے سامنے جا کر یہ منافقت کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں جب تک ایک مسلمان کے دل میں رائی برابر بھی اگر کسی کے بارے میں بغض ہے تب تک بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ رائی برابر بغض بھی نکال کر پھینک کر آئے۔ تو آپ سوچئے ہمارا مکمل دل بغض سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک کا بغض ہی اتنا ہے کہ ہمارا دل بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، ایسے سووں لوگوں کے بغض ہمارے اپنے دل میں پل رہے ہیں، فلاں کے رشتہ دار کا بغض ہمارے اپنے دل میں، فلاں کے دوست کا بغض ہمارے اپنے دل میں، اس کا نہ فائدہ ہم کو پہنچتا ہے اور نہ نقصان ہم کو پہنچتا ہے اس آدمی کا، اس کے بارے میں دشمنی ہمارے اپنے دل میں۔ یہ معاملات اگر ہمارے اپنے ہوں گے تو ہم کہاں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی عبادتیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو میں جو بات آپ سے بنیادی طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین الگ نہیں ہے تعلقات سے، دین اسی وقت کمپلیٹ ہوگا جب ہمارے اپنے تعلقات بھی کمپلیٹ ہوں گے۔ بسا اوقات ان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے انسان کو معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود بھی نرمی برتنی پڑتی ہے، انسان کو معلوم ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی سامنے والے انسان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے غلط نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی یعنی غلط نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ کئی احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا وہ اس کے جو کلمات ہیں وہ جھوٹ بھی نہیں کہلائیں گے، یعنی کسی کی تعریف آپ نے کر دی، دونوں دوست تھے لڑ رہے تھے، آپ نے ان کے بارے میں اچھی باتیں بول دی کہ وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، بار بار آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں، تو ایسا کہنے سے سامنے والے کا دل تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے، اس کا دل ہلکا ہوتا ہے، پھر اس کی تعریف آپ نے اس کے سامنے کی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ کے نبی کی زبانی ایسا کہنا جھوٹ نہیں کہلائے گا۔ تو آپ سوچیں کتنی اہم ہے، اور اس کے بعد جہاں سے یعنی بغض پیدا ہو سکتا ہے، جہاں سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دین اسلام نے منع فرمایا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان لانے والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، ٹھٹا نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا کہ اس کے بارے میں مذاق ہم کرتے بیٹھ گئے، فلاں کی طبیعت کو لیے، فلاں کے رشتہ داروں کو لیے، فلاں کے تعلقات کو لیے، فلاں کے قبیلے کو لیے، کسی بھی بات کو لے کر آپ کو کوئی بات پسند نہیں، آپ خاموش ہو جائیں، لیکن کسی کی کوئی کمی کو لے کر آپ اس کے مذاق اڑائیں تو ایسا کہنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایمان لانے والوں کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین نے اسے روکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خراب لقب سے بھی نہیں پکارا جا سکتا، یعنی دیکھیں یہیں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، کسی کا مذاق ہم نے اڑا دیا لوگوں کے سامنے، وہ ہم سے ناراض ہیں، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے میں بات تبدیل ہوتی ہے، یا پھر بسا اوقات ہم نے اس کو غلط لقب سے پکار دیا، غلط لقب سے پکارنے کی وجہ سے وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد فسق کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا پھر اس کو برے القاب سے نقابتا ہے، برے القاب سے پکارتا ہے، ایسا کرنا ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یصلح عمل الفاسقین عمل المفسدین۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، فساد پیدا کرنے والے لوگوں کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں، سب سے پہلا سوء ظن ہے، یعنی ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کر بیٹھیں، کسی کے کوئی بات سے ہمارے اپنے دل میں غلط گمان آ جائیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تم برے سوچ سے بچے رہو، غلط ظن کسی کے بارے میں آ جائے ہمارے اپنے دل میں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ غلط گمان ہمارے اپنے دل میں کسی کا آئے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارے اپنے دل میں شیطان کوئی غلط خیال ڈال دے، غلط یعنی سوچ ہمارے اپنے دل میں ڈال دے، غلط گمان ہمارے اپنے دل میں ڈال دے تو ایسا آنا اکذب الحدیث، بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
ولا تجسسوا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کرتے پھرو. ہم آپ یہ معلوم کرتے پھرے دو چار لوگوں کو لگا دیں، معلوم کرو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معلوم کرو ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے درمیان دوستی کیسی ہے، ان کی دوستی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، یا پھر اس آدمی کی کمزوری کیا ہے، اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہے، وہ معلوم کر کے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرنی ہے، جاسوسی کسی کی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے کا بغض بھی اپنے دل میں مت پالو. یعنی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اختلاف کی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو برا بھلا بولنا، کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنا، کسی کی جاسوسی کرنا، یا پھر کسی کو برے القاب سے پکارنا، ان تمام سی دین اسلام نے ہم تمام کو روکا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو لہٰذا تم تمام کے تمام بندے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی جیسے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انتہائی اہم ہے، ہم تمام کو اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے یا پھر اختلاف میں، ہمارا اپنا گمان ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین نے جیسے بیان فرمایا کہ شیاطین کبھی جنات میں سے ہوتے ہیں تو کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ انسان آ کر غلط خیالات، غلط گمان ہمارے اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہمارے تعلقات کو ختم کر سکتی ہے اور جس سے ہم تمام کو بچنا ہے، وہ افواہیں ہیں. افواہوں کو سن کر اس پر یقین کر لینا یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہوتی. افواہیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں اور افواہوں کا نقصان اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر بھی لوگوں نے سوال کھڑا کیا. آپ کو واقعہ افک معلوم ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آ رہی تھی تو پیچھے ہو گئی کچھ دیر، یعنی کہیں پر بیت الخلاء کے لیے گئی ہوئی تھی. جب تک اللہ کے نبی کا قافلہ آگے نکل گیا، جب لوٹ کر آئی تو دیکھا سارا قافلہ جا چکا ہے، صرف ایک صحابی بچے ہوئے ہیں. اپنے ہودج میں بیٹھی وہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب آنے تک وہ لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں، جب تک ہی منافقین نے افواہیں عام کر دی کہ ان صحابی کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کوئی چکر چل رہا ہے، کوئی ان کے درمیان غلط رشتہ قائم ہو چکا ہے. تو دیکھیے آپ کے اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی ان افواہوں سے نہیں بچ پایا ہے. آپ دوسروں کی افواہیں سننے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو بندہ یعنی غلط خیالات کو لے کر لوگوں کے درمیان آتا ہے یا پھر افواہوں کو لے کر لوگوں کے درمیان آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ رب العالمین نے جو بندہ افواہیں عام کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو صاف اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے. جو بندہ لوگوں کے درمیان افواہیں عام کرتا ہے، آپ کیا اپنی مجلس میں 2-3 دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آیا آ کر ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیا، آپ اس کے منہ پر کہیں کہ آپ فسوق کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ایسے بندوں کو فاسق کہا ہے، صاف کہا اللہ رب العالمین نے اذا جاءکم فاسق بنبأ. جب کوئی فاسق آدمی آپ کے درمیان کوئی خبر کو لے کر آئے تو کیا کرو؟ اس بات کو سن کر 4 لوگوں کو بولنا نہیں ہے. فتبینوا، اس کا تبیان کرنا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو دیکھیے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو روکا ہے. تو دوسری اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ افواہوں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں نے آپ کو دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیوی، اللہ رب العالمین نے جب برات نازل کی تب وہ بری ہوئی. اس وقت تک 1 مہینے تک بھی لوگوں کے درمیان افواہیں عام ہو رہی تھی. تو آپ سوچئے ہمارا اپنا معاشرہ کس قدر دور ہے، اور آپ کے پاس جب کوئی بندہ کسی افواہ کو لے کر آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں کے بارے میں نے یہ سنا ہے، ان کے بارے میں مجھے ایسے معلوم ہوا ہے، تو آپ اس کی بات کو یقین نہ کریں، بلکہ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اگر وہ چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی بندہ آ کر آپ سے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو سنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کو یہ گالی دے رہا تھا، یا پھر آپ کے بارے میں یہ طعن و تشنیع کر رہا تھا، تو آپ سے تعلق اگر رکھنے والی بات ہے تب آپ حقیقت معلوم کرے بات کی. اگر آپ سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے، کسی 3rd پرسن کی ہے، آپ سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تب آپ نہیں جائیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات کو بیان کرتا پھرے جو وہ سنتا ہے. ہر سنی ہوئی بات کو بولنا، لوگوں کے درمیان اس کو بتانا، یہ ایک جھوٹا ہونے کی
علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور جو چیزیں ہم سے تعلق رکھنے والی نہیں ہیں, کسی اور کی عزت کی بات ہے, کسی اور کے گھر کا معاملہ ہے, کسی ایک کی بیٹی کی عزت کی بات ہے, یا پھر بیٹے کے کسی چیز کی بات ہے, آپ کسی کے پرسنلز میں نہ جائیں. دین اسلام نے بیان فرمایا کہ ایسے چیزوں سے ہم کو دور رہنا ہے, اور ایسا کرنا اچھے اسلام کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان مالا یعنی, جو چیزیں اس کو یعنی نہیں ہیں, جو چیزیں اس کی کام کی نہیں ہیں, ایک مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑتا. جو کام کی چیز ہے اس میں آپ پڑھیں. کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں آپ کو آ کر بتایا جائے, آپ 4 لوگوں سے بولتے پھریں, آپ وہ بندہ جا بھی نہیں پاتا, 2 گھنٹے کے اندر کہتے ہیں کہ میں پوری انفارمیشن نکالتا ہوں, میں پورے چیزیں معلوم کر لیتا ہوں. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کسی کی عزت کی بات ہے, آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو اور لوگوں کے درمیان آپ کی عزت اچھالی جائے تو کیا یہ چیز پسند ہوگی؟ کسی کی عزت کا اچھالا جانا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو ایک قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے زبانی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا خود منبر پر کھڑے ہو کر کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں. تمام مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں, کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کعبے کی عزت و آبرو کے برابر ہے. ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا ہم تمام کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم کعبے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. کوئی کعبے کے بارے میں غلط بات کہہ دیں, کوئی کعبے کے بارے میں کچھ بھی بات کہہ دے تو ہم مانتے ہیں بات کو, اس کی حرمت کا کتنا پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس سے کہیں زیادہ پاس و لحاظ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا ہونا چاہیے. یہ اہم معاملہ ہے. میں یہی باتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا. 2 باتیں اہم ہیں. پہلے تو اپنی جانب سے کوئی ہمارے دل میں خیال آئے کسی کو لے کر, یا پھر کوئی تیسرا آدمی آ کر ہم کو کوئی بری بات کہے, بغض بتائے ہم کو, یا پھر کوئی چغل خوری کرے, تو اس کو نہیں ماننی چاہیے جب تک ہم تبیان نہیں کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افواہوں پر یقین نہیں کرنا ہے جب تک کہ ہم لوگ ان باتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. تو لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے اپنے معاشرے میں انتہائی اہم ہیں. اہم معاملات یہ ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں. آپ دیکھیں کہ بہت ساری الحمدللہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں. مسجدوں کا تعاون ہم کو کرنا چاہیے. میں نے ابتدا میں جو بات آپ کے سامنے کہی وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, ایک مسلمان کی اور ایک مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دی, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال, مسلم معاشرے کی مثال ایسے ہیں جیسا کہ ایک جسم رہتا ہے. جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس کے لیے تگودو کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے. ہمارے ہاتھ پر مار لگے تو ہم کو بخار آ جاتا ہے. سر کو پریشانی کیا تھی ہمارے اپنے ہاتھ کے مار سے؟ اس لیے کہ سارا جسم مل کر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں کسی کا دل کجروی کا شکار ہے, کسی کے دل میں بغض ہے, تو ہم تمام مل کے اس کے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں. تعاونوا علی البر والتقوی. میرے بھائیوں, کام بہت کرنا ہے. کام اس قدر ہے, آپ جانیں گے کہ بہت سارے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں پائے جاتے ہیں, ان تک پہنچنا, ان کے مسائل معلوم کرنا, ان تک صحیح دین کو پہنچانا, یہ ہماری نہیں تو اور کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ہی تو ذمہ داری ہے. اگر ہم صحیح چیزوں میں اپنا وقت گزاریں گے, صحیح معاملات میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے, تب ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا آؤٹ پٹ دے پائیں گے. صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو ایک نتیجہ خیز, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, جو لقب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ رب العالمین کے حق کو پہنچانا, غیر مسلمین تک پہنچنا, مسلمانوں تک پہنچنا, جن کے درمیان بدعات پائی جاتی ہیں, جو گناہوں کے شکار ہیں. بہت ساری مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات میں ہیں. آپ جانتے ہوں گے کئی کالجز کی, یونیورسٹیز کی بچے وہاں پر ایسے بالکل آزادانہ مزاج ان کا پایا جاتا ہے. تو ان تمام کو دین داری بتانا, دین سکھانا, آپ جا کر گاؤں میں معلوم کریں ان کو سوائے لا الہ الا اللہ کے, اللہ کے نبی کی پیدائش کے اور حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے, وہ صرف علم وغیرہ کے علاوہ چیزیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتی. ان کو معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز میں کیا پڑھنا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے.
ہماری اپنی ذمہ داری ہم ادا کرے بغیر شیطان کے شکنجے میں آ کر ہم خود اپنے اختلافات میں پڑ جائیں، ہم خود اپنے بغض میں پڑ جائیں، عداوت میں پڑ جائیں، ایک دوسرے پر ظلم میں پڑ جائیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے بیٹھ جائیں، کام بہت ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دین کا کام کرنے بیٹھیں، ایک نہیں 100 زندگیاں کم پڑ جائیں گی، ایک نہیں بلکہ انسان کو 100 سال کم پڑ جائیں گے اللہ رب العالمین کی دعوت کو بلاتے ہوئے۔ تو لہٰذا وہ انتہائی اہم کام ہے، اس کی طرف ہم لوٹ کر آئیں۔ اگر کسی کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو ہم اگر حق پر ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ سامنے والا غلط ہے، تب بھی ہم عاجزی سے جائیں اس کے سامنے، اس لیے کہ ہم چھوٹے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو وہ دبائے گا یا پھر ہم کو وہ فلاں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہماری اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ ہم اس سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے درمیان، ہمارے اپنے معاشرے کے درمیان شیطان جن چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے درمیان محبت کو پیدا کر، اللہ تعالیٰ نفرتوں کو ختم کر، اللہ رب العالمین خواتین کے درمیان خصوصاً محبتوں کو پیدا کر، ان کے درمیان جو نفرتیں ہیں اللہ رب العالمین مختلف رشتوں کو لے کر ان تمام کو اللہ رب العالمین ختم کر دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔